بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ میں گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرأت کر رہا تھا۔ جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہیں سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا ابا جان آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس۔ میں نے کہا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و حاضرین، امید ہے آپ سب خیر سے ہوں گے۔ یہ ایک اور حدیث کے ساتھ میں سنن نسائی کی حدیث ہے اور مسجدوں سے متعلق احکام و مسائل سے ریلیٹڈ ہے۔ حدیث کا ریفرنس نمبر ہے 691۔ حدیث کے ترجمے پہ ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اور یہ کس طرح روایت ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم سے روایت ہے کہ وہ گلی میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرأت کر رہا تھا۔ جب وہ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے والد محترم پر قرآن مجید کی قرأت کر رہا تھا، جب میں نے سجدے کی آیت پڑھی تو آپ نے وہیں سجدہ کر دیا۔ میں نے کہا ابا جان آپ راستے میں سجدہ کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے انہوں نے یہاں پہ ایک اور ریفرنس کوٹ کیا ہے، میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے سنا، کریکشن کر لیجئے۔ وہ فرماتے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سی مسجد سب سے پہلے بنائی گئی؟ آپ نے فرمایا مسجد حرام بیت اللہ شریف، جو اسے ہم مکہ المکرمہ کہتے ہیں، بیت اللہ مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصی بیت المقدس۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں نے کہا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، ویسے ساری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے، جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ دیکھیں اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹلی سب کچھ بتا دیا ہے، اور اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے واضح طور پہ کہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوں اور سجدے کی آیت آ جائے تو کہیں پہ بھی آپ سجدہ کر لیں، پاک صاف ہونی چاہیے جگہ، نماز کے قابل ہونی چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ انہوں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ کا واقعہ چھوٹا سا آ گیا، اس میں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مساجد کا پوچھ رہے ہیں کہ کون سی پہلے بنی پھر کون سی بنی، تو انہوں نے بتا دیا کہ ویسے تو ان میں فاصلہ 40 سال کا ہے، ڈسٹنس یہ ٹائم لائن ہے پراپر، اس کا بتا دیا کہ اتنی دیر میں بنی اتنی دیر میں بنی، اور ساتھ ہی ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ پوری زمین تیرے لیے نماز کی جگہ ہے۔ میرے بندے، سب بندوں کو کہہ رہے ہیں جہاں بھی تیرے لیے نماز کا وقت ہو جائے نماز پڑھ لے۔ تو نماز کی امپورٹنس واضح ہے، سجدے کی امپورٹنس واضح ہے کہ آپ نے جہاں پہ بھی سجدہ آیا سجدہ ضرور کر لینا ہے، اور اس کے ساتھ نماز کے لیے ہر جگہ پاک صاف ہے نماز کی جگہ۔ تو مساجد ہونا تو واضح احکامات ہیں جب آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ویسے نماز قائم کرنا پاک صاف ہونی چاہیے جگہ، تو ہر جگہ پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔
تو نماز پڑھنے کا اہتمام لازمی کریں، وضو صحیح طرح کریں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں، اپنی عادت بنا لیں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کریں تو عادت بن جاتی ہے، جب بھی غسل کریں یا طہارت کرنے جائیں، جب بھی جائیں تو نکلتے ہوئے وضو کر لیں، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی عادت ہے، مجھے بھی امپلیمنٹ کرتے ہوئے، اس کو عمل کرتے ہوئے بہت ٹائم لگا، لیکن بہت فائدہ ہے اس کا۔ آپ ایک تو ریفریش بھی ہو جاتے ہیں اور ثواب بھی بہت ہے۔ تو شکریہ بہت بہت، یہ ڈیٹیل تھی۔ اللہ حافظ۔